السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو میکس لائف ایزی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سکھ صحت اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے ساتھ فنگل انفیکشن کے بارے میں ایک بڑی زبردست سی ریمیڈی شیئر کروں گی۔ بعض افراد کو ان کے ہینڈز یا پھر ان کے پاؤں کی فنگرز پر نیل کے پاس یہ انفیکشن ہو جاتا ہے، جو بہت سی میڈیسن لینے اور بہت زیادہ ٹوٹکے استعمال کرنے پر بھی دور نہیں ہوتا اور وہ تکلیف میں رہتے ہیں۔ میرے تھم پر آپ نے اس انفیکشن کو اکثر دیکھا ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریمیڈی شیئر کروں گی جس سے انفیکشن انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے اسے ایک دفعہ ٹرائی کیا تو مجھے 50% تک اس سے فائدہ حاصل ہوا۔ پہلے میرے تھم پر نیل کے پاس اس سائڈ پر بہت زیادہ ریڈنس تھی اور سویلنگ بھی ہو رہی تھی۔ اس ریمیڈی کو صرف ایک دفعہ کے یوز کرنے سے سویلنگ اور ریڈنس غائب ہو گئی، درد بھی کافی حد تک ختم ہو چکا ہے۔ پھر میں نے سوچا اسے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں اور اس کا رزلٹ بھی دکھاؤں۔ اس ریمیڈی کو اب میں ڈیلی یوز کروں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنے دن کے استعمال کرنے پر میری یہ انفیکشن ختم ہو گئی ہے۔ اس ریمیڈی میں کوئی زیادہ چیزیں بھی استعمال نہیں ہوتی اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو گھر میں ہی اویلیبل ہوں گی۔ اسے آپ نے ڈیلی یوز کرنا ہے۔ اس کو بنانے کا اور اسے یوز کرنے کا میتھڈ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ میری ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کو بآسانی حاصل کر سکیں۔ اس ریمیڈی کو میں آپ کو بتانے کے لیے اس کی تھوڑی سی مقدار آپ کو بنا کر دکھاؤں گی کیونکہ میں نے اسے آلریڈی بنا رکھا ہے۔ اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ڈیٹول کا یوز کیا ہے۔ ڈیٹول ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو انفیکشن کا مرض ہو وہ اپنے پانی میں نہاتے وقت ڈیٹول کے چند ڈراپس ایڈ کر لیں تو اس سے انہیں کافی فائدہ ہوگا۔ یہاں پر میں نے اس میں سے 2 سے 3 ڈیٹول کے ڈراپس لوں گی۔ ہم نے زیادہ مقدار میں ڈیٹول کا یوز نہیں کرنا۔ میں آپ کو اس ریمیڈی کی ایک اوتھینٹک ریسیپی بھی بتا دوں گی کہ آپ نے کتنی مقدار میں انہیں مکس کر کے بنانا ہے۔ اب میں اس میں سرسوں کا تیل 1 سے 2 ٹیبل سپون اس میں شامل کروں گی، پھر ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ ڈیٹول سرسوں کے تیل میں اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس ریمیڈی کو زیادہ مقدار میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ سرسوں کے تیل میں 1 ٹیبل سپون ڈیٹول کا ایڈ کریں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ ڈیٹول کو سرسوں کے تیل میں مکس کرنے پر اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہو جائے گا اور یہ تھوڑا سا تھک بھی ہو جائے گا۔ اس کا کلر انڈے کی زردی کے جیسا ہو جائے گا۔ یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے۔ اب میں اسے اپلائی کرنے کا میتھڈ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ کی جس فنگر پر انفیکشن ہو وہاں پر فنگر کی ہیلپ سے تھوڑی سی مقدار لیں اور اسے اچھی طرح سے لگا کر اس کے اندر اچھی طرح سے جذب کر لیں کیونکہ انفیکشن والی جگہ پر ہول بنا ہوتا ہے۔ آپ نے اس ہول میں اسے اچھی طرح سے لگانا ہے۔ اسے لگانے پر آپ کو ہلکی سی جلن بھی محسوس ہوگی مگر وہ آپ کو فرسٹ ٹائم میں ہی جلن فیل ہوگی۔ جیسے ہی انفیکشن ختم ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ کو یہ جلن محسوس نہیں ہوگی۔ آپ اسے رات کو اپلائی کریں گے اور اوور نائٹ کے لیے لگا رہنے دیں گے۔ اب میں اسے چند دن یوز کروں گی اور پھر آپ کے ساتھ اس کا رزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کتنے دن اس ریمیڈی کو یوز کرنے پر میرا انفیکشن ختم ہوا ہے۔ اس ریمیڈی کے مکسچر کو اب آپ کسی کنٹینر میں ڈال کر سیو کر لیں اور بوقت ضرورت استعمال کریں۔ اس زبردست سی ہوم ریمیڈی کو آپ نائٹ ٹائم یوز کریں گے۔ اگر آپ کو رات کو لگانا بھول جائے یا آپ رات کو نہ لگا سکتے ہوں تو آپ اسے ڈے ٹائم میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ میرے نیل پر جو انفیکشن تھا وہ کمپلیٹلی کیور ہو چکا ہے۔ میں نے اس ریمیڈی کو 1 ویک کے لیے یوز کیا تھا اور میرے نیل پہ موجود تمام سویلنگ اور ریڈنس ختم ہو چکی ہے۔ پین تو پہلے ہی دن سے ختم ہونا شروع ہو چکی تھی۔ اب اس کے نیل میں جو ڈیمیج پارٹ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ نیل گرو کرے گا تو وہ کمپلیٹلی کیور ہو جائے گا۔ میں نے اس ریمیڈی کو استعمال کیا اور مجھے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ آپ بھی اس ریمیڈی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم۔